میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کے گھر میں رہنے والی تمام عورتیں ان 3 گناہوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان 3 گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں رہنے والی تمام عورتیں ان 3 بری عادات سے نفرت کرنے لگتی ہیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں، تو یقین جانو تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن سکتا ہے، تمہارا اجڑا ہوا گھر آباد ہو سکتا ہے، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے سکتا ہے اگر تمہارے گھر کی عورتیں ان 3 گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں، ان 3 غلطیوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یقین جانو جب بھی تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھو گے، یوں محسوس کرو گے کہ جیسے تم نے جنت کی دہلیز پر قدم رکھا، یوں محسوس کرو گے جیسے تم جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہے ہو۔ اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ 3 بری عادتیں چھوڑ دیتی ہیں، آخر وہ 3 گناہ ہیں کون کون سے؟ آخر وہ 3 بری عادتیں ہیں کون کون سی جن بری عادات کو چھوڑنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، جنت کا نمونہ بن جاتا ہے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تمہارا گھر اجڑنے لگے، جب گھر میں پریشانیاں پھیلنے لگیں، جب عزیز و اقارب دوست رشتہ دار سب چھوڑ جائیں، تنہا اکیلی رہ جاؤ، جب حالات مشکل ترین بن جائیں، تو ان مشکل ترین حالات میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ ان مشکل ترین حالات میں اپنی امید بھری نگاہیں رب کی طرف کر لینا، اپنی امید بھری نظریں رب کی طرف کر کے ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا، ان 3 بری عادات سے پکی توبہ کر لینا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، تمہاری افسردہ نگاہیں پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، تمہاری نظریں پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ آخر وہ 3 بری عادات ہیں کون کون سی؟ وہ 3 بڑے گناہ ہیں کون کون سے جن کے چھوڑنے سے، جن سے نفرت کرنے سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری کرنے والا گناہ۔ عورتوں کا پہلا گناہ شوہر کی ناشکری کرنے والا گناہ۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کی ناشکری کرنے والا گناہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ۔ یہ وہ گناہ ہے جو عورتوں کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، وہ نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں، وہ روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں، وہ حج کرے اس کا حج قبول نہیں، جب تک وہ اپنے شوہر کے آگے معافی نہیں مانگتی، شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ وہ شوہر، وہ مجازی خدا جو جب مالدار تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، جب وہ پیسوں والا تھا، جب اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، تو وہ اپنی بیوی بچوں پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، بیوی کی ہر تمنا پوری کرتا تھا، بیوی کو مہنگا سوٹ پہناتا، مہنگا جوتا خرید کے دیتا، بیوی کو سونا پہناتا، اس نے بیوی کے ہر ایک سپنے پورے کیے، ہر ایک شوق پورے کیے۔ لیکن جب شوہر غربت کا شکار ہوا، جب شوہر غربت کی گرفت میں آیا، تو بیوی بجائے حوصلہ دینے کے یہ کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، آپ نے زندگی میں کون سے میرے سپنے پورے کیے، کون سے میرے شوق پورے کیے، کون سی میری خواہشات پوری کی؟ تو نے کبھی مجھے اچھا کپڑا نہیں پہنایا، اچھا جوتا نہیں پہنایا، یہ جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے، میرا تمام ہار سنگار تو مجھے میری ماں خرید کے دیتی ہے، یہ تمام چیزیں تو میرا باپ خرید کے دے کے گیا ہے، تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟
تو نے میرے کون سے شوق پورے کیے ہیں؟ یہ ہوتی ہے شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ یہاں پر میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کو ایک عبرت ناک واقعہ سناؤں گا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش مست ملنگ بابا۔ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ قبرستان کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا۔ یہ فقیر اللہ والا قبرستان کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا، درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ خواب کی دنیا میں اس اللہ والے بزرگ نے دیکھا کہ قبرستان میں پڑے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کے اللہ کے ہاں گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، رو رو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ۔ آج صبح جو فلاں عورت فوت ہوئی ہے، جو ہمارے قبرستان میں دفنانے کے لیے آ رہی ہے، مولا اسے ہمارے قبرستان میں نہ دفنانے دینا۔ عذاب کے دوران ہم اس بدکار عورت کی چیخ و پکار برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کی قبر میں لگی آگ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بزرگ کہتا ہے خواب کی دنیا میں میں ان مردوں کے پاس گیا، میں نے کہا تمہیں کیا مصیبت ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں گریہ وزاری کر رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شخص کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، وہ لوگ اس کو ہمارے قبرستان میں دفنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس بدکار عورت سے ہمیں بچا۔ اللہ والا کہتا ہے ان مردوں کی یہ فریاد سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، میں نے قبرستان کا رخ کیا، دیکھا ایک قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے۔ میں نے پوچھا کس کی قبر کھودی جا رہی؟ اس نے کہا فلاں نمبردار کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اسی کی قبر کھود رہے ہیں۔ میں نے ان قبر کھودنے والے کو اپنا سارا خواب بیان کیا، خواب والا منظر بیان کیا۔ جیسے ہی اس نے سنا تو قبر کھودنا اس نے بند کر دیا۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آخرکار اس عورت کو قبرستان سے کافی دور دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد چند عورتیں اس شوہر کے پاس آئیں، اس نمبردار کے پاس آئیں، پوچھنے لگی کہ آپ کی بیوی آخر کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، کیڑے مکوڑے اس کے انتظار میں تھے، آخر آپ کی بیوی کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیتی تھی؟ شوہر نے کہا کہ میری بیوی نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی، ایک گناہ بار بار کیا کرتی تھی۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ باتوں باتوں پہ میری ناشکری کیا کرتی تھی، باتوں باتوں پہ یہ جملہ بولا کرتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ بس یہ جو جملہ ہے نا اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، زندگی میں کبھی بھول کے بھی شوہر کی ناشکری نہ کرنا، یاد رکھنا تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، جنت کے باغوں میں سے باغ جنت کا ٹکڑا بن جائے، شوہر کی ناشکری سے بچے رہنا۔ تو دوسرا گناہ جس سے تم نے جان چھڑانی ہے وہ ہے اپنے محلے میں رہنے والی عورتوں کو دکھ دینا، محلے میں رہنے والے کسی بھی افراد کو درد دینا، تکلیف دینا، اس کا جینا حرام کر دینا، محلے میں رہنے والے لوگوں کا گلہ کرنا، بد اخلاقی سے محلے میں رہنے والے لوگوں کو خود سے جدا کر دینا۔ یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے آباد گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا اجڑا گھر جنت کا نمونہ بن جائے تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو، غریب ہمسائے کی فریاد سنا کرو، بھوکے ہمسائے کو کھانا کھلایا کرو، پیاسے ہمسائے کو پانی پلایا کرو۔ اگر تم اس بری عادت میں ملوث ہو، اگر تم اس برے گناہ میں مبتلا ہو تو اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ تیسرا گناہ بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، غریب کے گھر دینے کے بجائے، کسی بھوکے انسان کو دینے کے بجائے دسترخوان میں بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، فرج میں رکھ دیا، پڑا پڑا پڑا، وہ فرج میں بھی خراب ہو گیا، روڑی پر پھینک دیا، کتوں کے نصیب کیا، انسان کے نصیب نہیں کیا۔
کتوں کو کھلایا، بھوکے انسان کو نہیں کھلایا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ جس گھر میں رزق ضائع ہوتا ہو، جس گھر میں کھانا ضائع ہوتا ہو۔